إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہیں، جو تمام تعریفوں، حمد و ثنا کا اکیلا مستحق ہے، اور وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہے جو انسانوں کو اپنی نعمتیں دیتا ہے۔ اس کی نعمتوں میں مال، دولت، صحت اور سب سے بڑی نعمت اسلام کی وہ عظیم دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں، اور خوش نصیب اور بہترین انسان وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو ادا کرتے ہیں، نعمتوں کا شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اور قیامت تک اس سچے عقیدے پر عمل کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، آج کے جمعے کے اس خطبے میں کچھ باتیں ہمارے اس دل کے تعلق سے جو ہمارے سینے میں چھپا ہے، جس کی دھڑکن ہم سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب سے انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 18 دن بعد سے، جب سے وہ 18 دن کا ہوتا ہے، جیسے لوگوں نے لکھا کہ تب سے وہ کام شروع کرتا ہے، جب تک روح باقی رہتی ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ جسم میں دھڑکتے رہتا ہے۔ تو اسی لیے کہا بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو قطرہ خون نکلا، مستقل اس کی ایک دھڑکن محسوس ہوتی ہے، وہ دل ہے جو آپ کے سینے میں دھڑکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے کہا، قلب سلیم کے نام سے اسے یاد کیا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن کو یاد کرو جس دن نہ تو بچے فائدہ دیں گے، نہ تو مال فائدہ دے گا، الا من اتى اللہ، لیکن جو اپنے سینے میں قلب سلیم لے کر آئے گا وہ اسے فائدہ ہوگا۔ آپ کے سینے میں دھڑکتا دل ہے، میرے سینے میں دھڑکتا دل ہے، اللہ تعالیٰ نے 24 فصلیوں میں اسے بنایا ہے، بہت ہی محفوظ جگہ۔ قلب کہا یتقلب بسرعہ، یعنی بالکل بدلتا ہے، اور کبھی کسی کو اچھا کہتا ہے، کبھی کسی کو برا کہتا ہے، اور الٹا جو لٹکایا گیا ہے قلب۔ کہا کہ یہ دل، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ کچھ حدیثیں، کچھ باتیں، کچھ چیزیں اس کے تعلق سے ہم کہیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں اعظم العقوبات، سب سے بڑی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں، کسی انسان کو، کسی قوم کو، تو اس کا دل مردہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ سوچیں، میں سوچوں کہ میرے سینے میں جو دل ہے وہ دل زندہ ہے کہ مر چکا ہے؟ اگر زندہ ہے تو اس کی کیا علامتیں ہیں؟ اگر مر چکا ہے تو اس کی کیا علامتیں ہیں؟ اگر مردہ دل کو زندہ کرنا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ کیا دوائیں استعمال کرنی پڑیں گی؟ ایک چیز ہے، اگر کسی کو بتا دیا جائے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صحت دے، کسی کو کہہ دیا جائے کہ آپ کے دل میں خرابی ہے
تو راتوں کی نیند اڑ جائے گی. بولا کہ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کروں, اپنے مریض دل کا علاج کراؤں, اپنے بیمار دل کا علاج کراؤں, بھلے اسے زندگی بھر کی پونجی خرچ کرنا پڑے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ ایسے ہیں. کہا کہ خشب مسندہ, اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں کہا کہ یہ ظاہری جسم پر توجہ دیتے ہیں, اچھا سا بدن, طاقتور جسم, اس پر توجہ دیتے ہیں, لیکن اندر سے جو دل ٹوٹا ہوا ہے, اندر سے جو دل بیمار ہے, اس کا کون محاسبہ کرے, اس کا کون علاج کرائے؟ اور یہی ضروری ہے کہ آپ اپنے دل کا جائزہ لیں. اسی لیے کہتے ہیں قرآن مجید کی جو آیتیں نازل ہوئی, جو گزشتہ جمعے میں ہم نے پڑھی تھی, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم, سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16, جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے دہل اٹھیں. اللہ تعالیٰ نے دل کا بار بار ذکر کیا, اس لیے کہ سارا انسان اس کا دار و مدار دل سے ہے. اگر دل زندہ ہے, اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا, المؤمن, وہ مومن جو اللہ کا ذکر کرتا ہے, وہ مومن جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا, کالحی والمیت, زندہ اور مردے کی طرح ہے. اگر دل زندہ ہے تو آپ اور ہم زندہ ہیں, اگر ہمارا دل مردہ ہے تو وما لجرح بمیت ایلام, میت کو جیسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, ویسے مردہ دل ہمارے سینوں میں ہے. ہم میں سے کتنے ایسے مجلس میں ہوں گے جن کے سینوں میں مردہ دل ہے, لیکن وہ احساس بھی نہیں ہے کہ میرے سینے میں مردہ دل ہے. ایسے بہت سارے ہیں. ہمارے سینوں میں جو دل ہیں اس کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں, اور اس کا سب سے بڑا سبب, جیسے کہا مالک بن دینار کہتے ہیں, ما ضرب عبد بعقوبۃ اعظم من قسوۃ القلوب, من قسوۃ القلب. سب سے بڑی سزا جو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دیتے ہیں, اور سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کا دل سخت کر دیتے ہیں, اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اللہ اور کہا, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ. پھر ایسا ہوا کہ یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, سورۃ البقرہ آیت نمبر 74, کہا کہ ان کے دل سخت ہو گئے. کیسے سخت ہوئے؟ پتھر کی طرح سخت ہو گئے. ہمارا دل اگر سخت ہو جائے, پتھر کی شکل اختیار کر لے, کہا کہ پتھر بھی تو کچھ ایسے ہیں جب پھوٹ پڑتے ہیں تو اس میں سے نہریں پھوٹتی ہیں, پتھر بھی کچھ ایسے ہیں, لیکن یہ دل ایسا ہے کہ پتھر سے زیادہ یہ ہے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کا یہ جو دل ہے یہ بیمار ہے, صحت مند ہے, آدمی ٹیسٹ کراتا ہے, اسکین کراتا ہے یا بلڈ چیک اپ کراتا ہے, پتہ لگے کہ میرا دل صحیح کام کر رہا ہے کہ یا غلط کام کر رہا ہے یا بیمار ہے. بالکل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اذکر قلبک فی 3 مواطن, کہا کہ دیکھو تمہارے دل کو تم 3 جگہ تلاش کرو. تمہارا دل زندہ ہے, تمہارا دل قلب سلیم ہے, اگر یہ جاننا چاہتے ہو تو 3 جگہ اسے تلاش کرو. کہتے ہیں عند سماع القرآن, قرآن سننے میں تمہیں اچھا لگے, قرآن تمہیں بھلا لگے, قرآن پڑھنے میں دلچسپی ہو, قرآن کو سمجھنے میں دلچسپی ہو, قرآن پڑھنے میں تم کو شوق آئے, تو سمجھ لو کہ تمہارے دل میں ابھی زندگی باقی ہے. قرآن سے محبت ہو, قرآن سیکھنے میں محبت ہو, تو سمجھو کہ تمہارے دل میں ابھی زندگی باقی ہے. دوسری چیز کہا مجالس الذکر, ذکر کی جو مجلسیں ہیں, ذکر سے مراد صوفیہ والا ذکر نہیں ہے. آج کل جیسے کچھ نام نہاد صوفیوں نے, خبر پرستوں نے ایک طرح کا الگ اپنا یہ بنایا ہوا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ سنت کا لیبل انشاءاللہ ہم ایک دیں گے کہ من ہوا سنی, سنی کون ہے, حقیقت میں جانے کہ اصل سنی کہتے کسے ہیں. سنی کے نام پر جیسے کچھ اپنا ایک الگ لوگوں نے بنایا ہوا ہے, اور سارے لوگوں کو الگ تھلگ کر کے کہنا چاہتے ہیں کہ سنی ہم ہیں, ہم مسلمان ہیں, حالانکہ ان کے عقائد
ان کی ساری چیزیں اسلام سے بہت دور ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا صوفیت والا، آدھا ہندوانہ والا، ایسے قبر پرست والا اسلام نہیں چھوڑا. کہا کہ میں تو ایسا اسلام چھوڑ کر جا رہا ہوں لیلھا کنہارھا، ارے اس کی رات بھی دن کی طرح. یہ ایسی صوفیت، یہ رقص و سرور والی صوفیت، یہ ڈھول تاشے والی صوفیت، یہ قوالی والی صوفیت، یہ اسلام سے بہت دور ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم سمجھیں کہ صحیح اسلام کیا ہے. تو دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں، کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں آپ کا دل لگتا ہے. جو بھی مسنون دعائیں ہیں، اللہ کا جو ذکر ہے، نماز ہے، نماز میں آپ کا دل لگتا ہے، نماز زیادہ پڑھنے کو چاہتا ہے، تو سمجھو کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے. آپ یہ محسوس کرتے ہیں نماز میں اونگ آنے لگتی ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، اور لگتا ہے کہ نماز لمبی ہو رہی ہے اور جلد سے جلد ہم بھاگنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو خیر کرنی پڑے گی. کہا کہ ایک دوسری چیز ہے، کہا کہ ایک قرآن میں، دوسری چیز کہا مجالس الذکر، اور تیسری چیز کے بارے میں کہا وفی الخلوہ. یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خلوت میں، جیسے کہا سبعۃ یظلھم اللہ، 7 آدمی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے وہ آدمی ہیں جو خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. ففاضت عینا، اس کی آنکھ بہ پڑتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. تو سمجھ لیجئے کہ خلوت میں اللہ کو یاد کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہے، رات کی تنہائی میں آپ کو یاد کرنے پر اللہ کو مزہ آتا ہے. تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو پتہ دیتی ہیں کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے. اگر یہ 3 چیزوں میں آپ کا دل نہ لگے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا قَلْبَ لَكَ فَاسْأَلِ اللَّهَ قَلْبًا آخَرَ. کہا کہ ان 3 چیزوں میں تمہارا دل نہ لگے تو سمجھو کہ تمہارا دل مر چکا ہے، تمہارا دل مر چکا ہے. عبد الملک بن مروان مشہور اموی بادشاہ ہے، مشہور اموی بادشاہ ہے عبد الملک بن مروان، اور خلافت سے پہلے مسجدوں سے لگا رہتا تھا، حمامت المسجد جسے کہا گیا تھا، قرآن پڑھتے تھے اور بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہونا چاہتے تھے، کوشش کرتے تھے. اور وہ کہتے ہیں عبد الملک بن مروان، جب خلافت میرے ذمے آ گئی اور مجھے اطاعتوں میں وہ لذت باقی نہیں رہی، اور میں جب کوئی گناہ یعنی کوئی غلطی ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ کا اتنا ڈر اور خوف باقی نہیں رہتا. تو سعید بن المسیب سے انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ میری دل کی کیفیت بدل چکی ہے، پہلے جو اطاعتوں میں جو مزہ آتا تھا، جو لذت آتی تھی، وہ لذت اب باقی نہیں رہی. تو سعید بن المسیب نے کہا کہ تمہارا دل مر چکا ہے، تمہارا دل میت ہو چکا ہے، قلب المیت، یہ دل مردہ ہے. اب اس دل کے زندہ کرنے کی کوشش کرو، اس کی اس کے جو اسباب ہیں اسے اختیار کرو. اسی لیے کہتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، حذیفہ بن یمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص خاص باتیں انہیں بتایا کرتے تھے، کہتے تھے، فرماتے ہیں تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، یعنی فتنے آخری زمانے میں دلوں پر پیش کیے جائیں گے. دل، آپ کا دل وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے کل حشر میں حساب و کتاب کے وقت آپ کے دل کو دیکھیں گے. ان اللہ لا ينظر، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسموں کی خوبصورتی کی طرف نہیں دیکھتے اور نہ تو کسی اور طرف دیکھتے ہیں، بس دلوں کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ دل کیسے ہیں، قلب سلیم ہیں. تو کہتے ہیں کہ تعرض الفتن، ایسے ایسے فتنے آئیں گے جیسے آج کل کا زمانہ ہے. آپ موبائل استعمال کرتے ہیں تو فحش اور عریانیت کا فتنہ ہے، کوئی نیوز پیپر پڑھنا چاہتے ہیں تو گندی تصویریں آپ کے سامنے آتی ہیں، سڑک پر چلنا چاہتے ہیں تو سڑکوں پر لگے وہ گندے پوسٹر آپ کے سامنے آتے ہیں. کوئی بھی چیز، کہیں آپ بازار میں چلے جائیں، بازار میں بد سے بدترین چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں. اسی کا مطلب ہے تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا، فتنے آپ کے دل پر پیش کیے جائیں گے لمحہ بلمحہ، ہر منٹ میں ایک فتنہ، اختلاف کا فتنہ، اور ماں باپ کی نافرمانی کا فتنہ،
بچوں کے اپنے ماں باپ سے نافرمانی کا فتنہ، بیوی کا اپنے شوہر سے، شوہر سے اپنی بیوی کے نافرمانی کا فتنہ، اور یہ فحش اور عریانیت کا فتنہ، گناہ کبیرہ کا فتنہ، تعرض الفتن، یہ آپ کا ایک چھوٹا سا دل، مضغہ، دل کتنا ہوتا ہے؟ جتنی ہتھیلی ہوتی، جتنی ہتھیلی ہوتی ہے، اس فتنے پر یہ ساری، اس دل پر یہ ساری چیزیں پیش کی جاتی ہیں. تو کہتے ہیں تعرض الفتن علی القلوب، کہا کہ یہ فتنے دلوں پر پیش کیے جاتے ہیں. کیسے؟ جیسے حدیث میں بتایا گیا، علی القلوب کالحصیر، جیسے حصیر ہوتی ہے، حصیر کے لکڑیاں آپس میں جڑی جڑی جیسے ہوتی ہیں، عودن عودا، اس کے حصیر کی یہ بیچ میں جڑے جڑی ہوتی ہیں. کہا فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، اگر کسی دل میں یہ فتنے اتر جائیں، اگر کوئی دل اس فتنوں کو پی لے، فحش کو، عریانیت کو، برائی کو، اختلاف کو، بدعقیدگی کو، اگر کوئی یہ چیزیں اس دل میں اتر جائیں، نُكِتَتْ نُكْتَةً سَوْدَا، کالا نشان اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے، کالا نشان اس کے دل پر لگ جاتا ہے. اور اگر وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، اگر کوئی دل اس کا انکار کر دے، فتنے اس کے دل میں نہ اتریں، بے حیائی دیکھ کر سر جھکا لے. اور کتنے نوجوان بچے ہیں، کتنے گھنٹے انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، اسمارٹ فون کا استعمال کرتے ہیں، اگر اللہ کا کرم ان کے ساتھ نہ ہو، خشیت اللہ، اللہ کا خوف ان کے ساتھ نہ ہو، تو ان کی کیا حالت ہو جائے. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، اگر آپ کا دل اس کو انکار کرتا ہے، آپ فوراً اس کو بدل دیتے ہیں یا اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہا عَلَى مِثْلَ الصَّفَا، عَلَى مِثْلَ الصَّفَا، وہ دل صاف بالکل سفید ہو جاتا ہے. کہتے ہیں فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جو دل فتنوں کا انکار کرے گا، جب تک آسمان و زمین باقی ہے اسے کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا. کتنے فتنوں میں ہم جی رہے ہوں، لیکن آپ کا دل اگر اچھا ہے، آپ کا دل اس کا انکار کرتا ہے، آپ کا دل اس فتنے کو قبول نہیں کرنا چاہتا ہے، تو ما دامت السماوات والارض. لیکن اگر دل فتنوں کو قبول کر لیتا ہے، برائیوں کو اپنے دل میں سمو لیتا ہے، تو والآخر اسود، دل کالا ہو جاتا ہے، اور اتنا کالا کہ اس کا کالا پن سارے جسم کو پھیل جاتا ہے. کالکوز مجقیا لا يعرف معروفا، اور اس میں بھلائی کو بھلائی سمجھنے کی طاقت نہیں ہوتی اور برائی کو برائی دیکھنے کی طاقت نہیں ہوتی. آپ اور ہم سوچیں کہ ہم اپنے سینے میں کون سا دل لیے پھرتے ہیں، ہمارے سینوں میں کون سا دل ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول سے فرمایا الا ما اشرب ہوا، یہ ایسا آدمی جس کا دل فتنوں کو پی لیتا ہے، وہ اپنی نفسانی خواہشات پر چلتا ہے. قرآن ایک بات کہے، حدیث ایک بات کہے، لیکن وہ اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے. تو معلوم یہ ہوا القلوب ثلاثہ، دل تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک قلب سلیم ہے جو بالکل صاف ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت اس میں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس میں ہو، ایک مسلمان کے لیے محبت ہو، ایک مسلمان کے لیے بدگمانی نہ ہو. اسی لیے کہتے ہیں کہ زبان کی غیبت بھی ہوتی ہے، دل کی غیبت بھی ہوتی ہے. زبان کی غیبت یہ ہے کہ آپ زبان سے لوگوں کی غیبتیں کریں، دل کی غیبت یہ ہے کہ لوگوں کے حق میں بدگمانی کریں. جیسے ایک غلط آدمی ہوتا ہے، اسے سارے غلط دکھتے ہیں، جسے بھی دیکھتا ہے یہ غلط ہے، یہ چور ہے، یہ خائن ہے، ساروں کو وہ رانگ دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ خود رانگ ہے. اسی لیے آدمی کو لوگوں سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. ایک بدو کے بارے میں کہا کہ اس سے کہا گیا کہ آخرت میں حساب ہوگا، آخرت میں حساب ہوگا. اس نے کہا میں سیحاسبنا، میرا حساب کون لے گا؟ تو اس سے کہا گیا اللہ حساب لے گا. تو اس نے کہا کہ اللہ حساب لے گا تو کوئی ڈر نہیں،
اللہ حساب لے گا تو اللہ بالکل صحیح حساب لے گا. اللہ تعالیٰ عفو ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اگر کوئی دوسرا حساب لیتا تو ہم سوچ سکتے تھے, لیکن اللہ اگر حساب لے گا تو بالکل صحیح حساب لے گا, اس لیے کہ آسان حساب لے گا جیسے اس نے کچھ کہا ہے. تو آدمی لوگوں سے اچھا گمان رکھے. تو پہلا دل قلب سلیم ہے, دوسرا دل ہے سقیم. ایک دل ہوتا ہے جو بیمار ہوتا ہے. انسان گناہ کرتا ہے, کچھ گناہیں اس کے پاس ہوتی ہیں, وہ گناہ کرتا ہے. اور ایک دل ہوتا ہے قلب میت, بالکل مرا ہوا دل, ایسا دل جس کے اندر خیر کی کوئی بات باقی نہیں رہتی, جیسے حدیث میں ہم نے سنا. اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے الداء والدواء میں 5 چیزیں لکھی ہیں. 5 چیزوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ قلب سلیم وہ ہے جو 5 چیزوں سے بچ جائے. قلب سلیم کا اچھا معنی آپ کریں ساؤنڈ ہارٹ, ساؤنڈ ہارٹ, ہیلتھی ہارٹ, یعنی ایسا دل جو صحت مند ہو. ہم اس دل کی بات نہیں کرتے ہیں. آپ کے سینے میں جو دل دھڑکتا اتنا سا, وہ تو کہیں بھی جائیں گے علاج ہو جائے گا. لیکن اس دل کے علاوہ جو دل ہے, اس دل کو جیسے ضرورت پڑتی ہے غذا کی, ویسے ہی اس دل کو ایمانی غذا کی ضرورت پڑتی ہے, روحانی غذا کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے یہ دل بیمار ہو جاتا ہے تو آپ جو چاہے نہیں کھا سکتے, ویسے اگر وہ ایمان والا دل کمزور ہو جائے تو آپ کو اچھی اچھی چیزیں خراب لگیں گی. قرآن سننا خراب لگے گا, نماز پڑھنے میں نیند آنے لگے گی. جیسے وہ دل اگر بیمار ہو جاتا ہے تو آپ کی حالت ہو جاتی ہے, بالکل ویسے ہی یہ بھی حالت ہو جاتی. تو اسی لیے کہتے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ 5 چیزیں اگر ہیں تو وہ آپ کا ساؤنڈ ہارٹ ہے, قلب سلیم ہے, جس کا ذکر اللہ نے کہا کہ وہ چیز اگر آپ لے کر آ جائیں تو آپ کو نجات ہے. کہا کہ شرکن یناقض التوحید, کہا کہ اگر سلم اذا سلم من 5 اشیاء, آپ کے دل میں توحید ہو, آپ موحد ہوں اور شرک سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہوں, جس کی طرف آج ساری دنیا ہم کو بلا رہی ہے, عجیب عجیب نام سے کہہ رہی ہے کہ ہماری طرف آ جاؤ, اپنا قانون بدل لو, اپنے مذہب کا قانون بدل لو, ہم ایک لا آپ کو بنا کر دیتے ہیں, اس لا کے مطابق چلو. ارے اللہ تعالیٰ نے جب سے ہم کو پیدا کیا, جب سے اسلام مسلمان بنا کر پیدا کیا, ہم کو ایک قانون دیا, ایک لا دیا, ایک سسٹم دیا کہ اس کے مطابق چلو, ہم اسی کے مطابق چلتے ہیں. اب جن کا کوئی قانون نہیں ہے, جن کا کوئی قانون نہیں ہے, وہ اپنا قانون خود بنا لے. اللہ تبارک و تعالی جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها, اللہ نے کہا کہ ہم نے ایک شریعت کا ایک ظاہر معاملہ آپ کو دے دیا, فاتبعها, اسی شریعت کے مطابق چلیے. ولا تتبع اهواء الذین, ان لوگوں کے نفسانی خواہشات پر مت چلیے جو علم نہیں رکھتے, جن کے پاس علم نہیں ہے. مسلمانوں کا ایک قانون ہے, وہ قانون کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستنبت ہے. اسی پر مسلمان چلتا ہے, اسی پر مسلمان جیتا ہے, اسی پر اس کے شادی طلاق اور سارے معاملے اسی پر ہوتے ہیں. لیکن جو قومیں اپنا کوئی قانون نہیں رکھتی, لوگ جن کا قانون بناتے ہیں وہ قانون میں رد و بدل ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون میں رد و بدل نہیں ہوتا. اگر واقعتاً صحیح قانون بنائے تو ابن قیم رحمہ اللہ الداء والدواء میں لکھتے ہیں شرک یناقض التوحید, اگر بندے کے دل میں شرک نہیں ہے, توحید ہے, تو اس کے پاس قلب سلیم ہے. اگر بندہ سنی ہے, بدعت سے دور ہے, تو اس کے پاس قلب سلیم ہے. اگر بندے کے دل میں شہوت نہیں ہے, شہوت کہا کہ ایک دل ہوتا ہے جس میں شہوت بھی ہوتی ہے. شہوہ اور شبہہ 2 چیزیں ہیں. شہوت عورتوں کے معاملے میں ایک شہوت عورتوں کی ہوتی ہے, ایک شہوت مال کی ہوتی ہے. بہت سارے ہیں عورتوں میں ان کو شہوت ہوتی ہے, زیادہ خواہش ہوتی ہے. بہت سارے ہیں ان کو مال میں خواہش ہوتی ہے عورتوں سے زیادہ. شہوت بھی بری ہے, یعنی جس حد تک اسلام نے جس حد تک شہوت دی, کہا کہ عورت سے شادی کرو, ہر مرد کو عورت پر خواہش ہوتی ہے. کہا اللہ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں شہوتن تخالف,
کہا کہ ایسی شہوت بھی دل میں نہ ہو کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر اس میں پڑ جائے. اور اسی طرح شبہ، دین کے معاملے میں شبہ، عقیدے کے بارے میں شبہ ایسا نہ ہو. اور اسی طرح غفلتن، اور اسی طرح ایک دل ہوتا ہے جو غافل ہوتا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کی شروع کی آیتوں میں کہا کہ ایک دل ہوتا ہے جو غافل دل والا ہوتا ہے. اور اسی طرح کہا وَهْوًا يُنَاقِضُ التَّجْرِيدَ، اور ایک آدمی نفسانی خواہشات پر چلتا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں جو قلب سلیم نہیں کہلاتی. اور خوش نصیب انسان وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں آگے بڑھتا ہے اور آدمی قلب سلیم اپنے دل کا جائزہ لیتا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنے دل کا جائزہ لیں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں. آپ اپنے دل کے مالک ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں کتنا ایمان ہے، اس ایمان کا کیا تناسب ہے. بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے آخرت کی فکر کرتے ہیں، اپنے جسم سے زیادہ اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں، اپنے ایمان کو تابندہ رکھتے ہیں. اسی لیے کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے لا الہ الا اللہ تو کہہ دیتا ہے، زبان سے لا الہ کہہ دیا تو کیا حاصل. دل و نگاہ، دل بھی آدمی کی مسلمان ہونی چاہیے اور نگاہ بھی آدمی کا مسلمان ہونا چاہیے. جب تک دل مسلمان نہیں، نگاہ مسلمان نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دل کی طرف دھیان دینے، اپنے ایمان کو بڑھانے، اپنے ایمان کو ترقی دینے کی جو اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اختیار کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو قرض دار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے. ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ شفائے کلیہ عطا فرما دے. ہم میں سے جو مرحومین ہیں اور ہم میں سے جن کے مرحومین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم بالرؤوف الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.